صفحہ نمبر 50، آیت نمبر ہے 30۔ آیت نمبر ہے 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ایسی جہنم کی آگ تیار کی ہے جو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان کا احاطہ کرے گی۔ اگر یہ فریاد کریں گے، پکاریں گے، پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی، تیزابی پانی، جہنم کے زخمیوں سے آلودہ پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا، اور قرآن کریم نے فرمایا اس سے بدترین کوئی پانی ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ یہ جہاں نذیر ہے وہاں بشیر بھی ہے، بشارت بھی دیتا ہے، مبشر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ہم دنیا کے بادشاہوں مالکوں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر مزدور برا کام کریں تو سختی کریں، اگر اچھا کام کریں تو ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ نہ، تمہارا اللہ اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ تمہارے نیک عمل کی بہت قدر کرنے والا ہے، وہ تمہارے نیک عمل کی بڑی قیمت لگانے والا ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیک عمل کی جو قیمت لگاتے ہیں وہ دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ بھائیو، اس پر بہت غور کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی قیمت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگائیں تو اس کی وہی قیمت لگے گی جو ایک بازاری عورت کی لگا کرتی ہے، وہی لگے گی جو ایک بازاری عورت کی لگا کرتی ہے۔ اب بازاری عورت کو کیا سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی میں، وفاداری میں بیوی کی کیا قیمت ہے، اس کو بازاری عورت سمجھ نہیں سکتی۔ بندوں کے مارکیٹ میں اپنی نیکی بیچنا، یہ اپنی نیکی کو رول دینا ہے، یہ اپنی نیکی کو بھائی کیا کر دینا ہے، ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ انسانوں کے یہاں نہ انسان اس کی قیمت لگا سکتے ہیں، اس لیے بندہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بہت بچائے، بندہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بہت بچائے، بندہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بہت بچائے۔ قرآن کریم نے آگے الفاظ استعمال کی ہیں، نعم الثواب، تمہارے اللہ سے بڑھ کر کوئی ثواب دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں سے تذکرہ فرمائے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ساری ایمانیات کو مانا۔ آمنو ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جو اللہ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا بے مثال مانے، اللہ کے نبیوں کو تسلیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے، قرآن کریم کو ہی صرف اور صرف اپنی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب سمجھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی تشریح لے اور اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا تمام حساب و کتاب دینا ہے، جیسا کہ میں جمعے کی اس تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور بھی ایمانیات ہیں۔ ان ایمانیات کو پورا کرنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیک عمل کرے۔ بھائی وہ کیا کرے؟ حریص اور لالچی ہو نیک عمل کا، وہ اس بات کو سمجھتا ہو کہ نیک عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس طرح بھائی دنیا میں پیسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کا نظام رکھا ہے، یہاں کچھ بھی خریدنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، اگر پیسہ نہ ہو تو کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل جو آگے والا جہان ہے اس کی جو کرنسی اور سکہ ہے وہ نیک عمل ہے۔ وہاں اگر ہم کچھ بھی لینا چاہتے ہیں تو بھائی کون سی کرنسی چلے گی؟ نیک عمل چلے گا۔ دنیا میں کھوٹا سکہ چل سکتا ہے، 2 نمبر پیسہ چلایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی طرح کا کھوٹا عمل چل نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا، بھائی اس طرح نہیں فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا، اتنا نہیں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح، قرآن نے عمل صالح کہا ہے۔ ہاں پھر ہوگا کیا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یقیناً ہم ضائع نہ کریں گے اس شخص کے اجر کو، احسن عملا، جس نے اچھا اجر کیا، جس نے اچھا عمل کیا، ہم اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع، اچھا عمل تم کرو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقدری بھی نہ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو کبھی بھی ضائع، یہ نہیں کہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ آپ کا رب آپ سے جو وعدہ کر رہا ہے، اس لیے صحیح حدیث میں ہے جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے سب کو سب کچھ مل چکے گا، پھر جب وہ اللہ کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو، جو کچھ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کیا میں وہ تمہیں دے چکا؟ سارے جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا صرف وہی نہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں عطا۔ اس لیے قرآن فرما رہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہاں فرمایا لا نضیع اجر من، ہم ہرگز ضائع نہ کریں گے اس شخص کے اجر کو جس نے اچھا عمل کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعض لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کو خود اپنی کوئی نیکی یاد نہیں ہوگی، ان کو خود اپنی کوئی نیکی یاد نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں فلاں موقع پر یہ نیکی کی تھی، ہم نے تیری نیکی کو محفوظ رکھا، ہم نے تیری نیکی کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا، یہ لو آج تمہارے سامنے لے آئے۔ اولئک لہم جنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، گھر، رہائشیں ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے دائیں بائیں نہریں جاری ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، جس طرح چاہیں گے چشمے کو ڈیزائن کر لیا جائے گا۔ یحلون فیہا من اساور، پہنایا جائے گا ان جنتیوں کو جنت میں سونا کے کنگن، وہ پہنائے جائیں گے۔ دنیا کا عرف اور ہے، ہمارے یہاں دنیا میں بھی رواج بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں بادشاہ جو ہے وہ تاج پہنا کرتے تھے، زیور پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بادشاہ تھے وہ تاج پہنا کرتے تھے۔ کسریٰ کا تاج جس وقت صحابہ اکرام نے ایران کو فتح کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس زمانے میں ہمارے یہاں مغلیہ دور تک بادشاہ جو تھے وہ کنگن پہنا کرتے تھے، تاج پہنا کرتے تھے، سونے کا زیور پہنا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے میری امت کے مردوں کے لیے سونے کا زیور حرام قرار دے دیا ہے۔ ریشم، فرمایا مردوں پر دو چیزیں حرام ہیں، سونے کا زیور اور بھائی کیا ہے، ریشم کا کپڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ جہنم کی آگ کی انگوٹھی ہے جو تم نے پہن رکھی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا اور یوں انگوٹھی اتاری اور اتار کر بھری مجلس میں یوں پھینک دی۔ صحابہ کرام میں اطاعت بہت تھی۔ اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ جہنم کی آگ کی انگوٹھی، یوں اتار کے یوں پھینک دی۔ آپ علیہ السلام مجلس کے بعد تشریف لے گئے، انگوٹھی وہ پڑی ہے۔ ایک صحابی نے کہا اس کو اٹھا لو گھر جا کے گھر کی عورتوں میں سے کسی کو پہنا دو۔ انہوں نے کہا نہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو چیز پھینک دی ہے دوبارہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، پورے استغنا کے ساتھ مجلس کے کنارے یوں سونے کی انگوٹھی پھینک کر وہ صحابی اٹھ کر گھر گئے۔ انہوں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے حکم پر جس چیز کو پھینک دیا اس کو پھینک دیا۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی اطاعت اور فرما برداری رکھی تھی۔ اس لیے یہاں فرمایا یحلون فیہ، وہ اور جہان ہوگا۔ بھائی اس جہان میں چونکہ وہ جہان لذت کے لیے ہے، وہ جہان عمل کے بدلے کے لیے ہے، وہ جہان جو ہے وہ مکلفانہ جہان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو عملوں کی اپنی حکموں کو پورا کرنے کی مکلفانہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف اس دنیا میں ہے۔ وہاں اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو اب میرا تمہارے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں کہا جائے گا یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ایسا ریشمی لباس پہنایا جائے گا، سندس استبرق، جو باریک بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم ان کو پہنایا جائے گا، ان کی مرضی جس طرح کا لباس پہنے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنتی جنت میں اپنے اپنے صوفوں پر، اپنے اپنے بیڈوں پر، اپنے اپنے تختوں پر، سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ آگے قرآن نے فرمایا نعم الثواب، لوگوں اس سے اعلیٰ کوئی بدلہ ہو نہیں سکتا، اس سے اعلیٰ کوئی بدلہ ہو۔ بھائیو ان آیات کو جو مسلمان پڑھے، سنے، سمجھے، ان پر ایمان لائے، بس وہ پھر بھائی اپنا عمل صرف کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا، وہ صرف اپنا عمل اللہ کے لیے کرے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء نے اپنی پیغمبرانہ خدمات کا کوئی بدلہ بندوں سے لینا گوارا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو جائز بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا، بھائی جو جائز بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحفے تحائف بھی عام قبول نہیں کرتے تھے، آخری زندگی میں تو اعلان کر دیا تھا بس مجھے فلاں فلاں قبیلے کے علاوہ میں کسی اور کا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آئی اعلان کیا لوگو یہ سارا مال غنیمت تمہارا ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، تم میں سے جو قرض چھوڑ کر جائے اس کے اگر کوئی وراثت چھوڑ کر جائے ورثاء میں تقسیم کر دو، اگر کوئی قرض چھوڑ کر جائے تو مجھے اس کی اطلاع کی جائے، میں بیت المال سے اس کا قرض ادا کروں گا، میں اس کا قرض ادا نہ کروں گا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیاوی طور پر بھی کچھ لینا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اب حضور علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے صاف کہا تھا مال غنیمت میں سے جو کچھ لینا چاہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لینا چاہیں لے لیں۔ غزوہ بدر ہوا کچھ نہیں لیا، ایک تلوار لے لی، بھائی تلوار کس کام آنی تھی؟ جہاد کے۔ ابو جہل کا جو اونٹ تھا وہ لے لیا اور اس میں
اس کے ناک میں جو نکیل ڈالی ہوئی تھی وہ چاندی کی تھی، وہ لے لیا۔ کس لیے؟ اس اونٹ پر بیٹھ کر اس امت کے فرعون نے اللہ تعالیٰ کے دین کو روکا ہے، اب اسی اونٹ پر بیٹھ کر کیا کیا جائے گا؟ جہاد کیا جائے گا، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا۔ باقی دنیاوی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین پر، تو آپ غزوہ حنین کی مال غنیمت پڑھ لیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنی مال غنیمت اور انبار کے انبار لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سب لوگوں میں بانٹ کر مدینہ تشریف لے آئے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ نعم الثواب، اللہ تعالیٰ جو کچھ دیں گے مومن کی نظر اس پر ہو۔ اس لیے قرآن نے پھر فرمایا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، لوگوں اس جنت کے آرام سے بڑھ کر کوئی آرام ہی نہیں ہے، اس جنت سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔